بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ہمارے سبق کا نام ہے مطالعہ کی ضرورت اور اہمیت۔ علم بڑی دولت ہے یا علم ایک خزانہ ہے، یہ بات سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے افراد تعلیم یافتہ نہ ہوں، اور تعلیم یافتہ ہونے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ اشد ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں مطالعے کی ضرورت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مطالعہ کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہن میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور کتاب انسان کی اچھی دوست بن جاتی ہے۔ مطالعہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ خیال رہے کہ مطالعہ اچھی اور معلوماتی کتابوں کا کیا جائے۔ دارالمطالعہ یعنی لائبریری میں مطالعہ کرنے کا اچھا ماحول نظر آتا ہے۔ اس سبق میں یہی بات ذہن نشین کروائی گئی ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو مطالعہ کی عادت اپنانی چاہیے۔ اب ہم املا کے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے رتبہ۔ رے کے اوپر پیش ڈالنی ہے، تے کا ایک شوشہ، ایک بے کا شوشہ اور اس کے آخر میں مد لگا دینی ہے، رتبہ۔ اگلا لفظ ہے اخلاق۔ اسٹیٹ 1، خے کا ہیڈ بنائیں اور اس کے ساتھ لام الف لا لکھیں، کاف کی گلائی کریں، 2 نقطوں والا کاف ہے یہ۔ اخلاق کے بعد ہے جذبہ۔ جیم کا ہیڈ بنائیں اور اس کے آگے زال کو لکھنا ہے، لیکن اس کی فارمیشن رے کی طرح آئے گی۔ سلانٹ لائن کے ساتھ بے اور آخر میں مد لگانی ہے۔ جذبہ کے بعد ہے مفید۔ میم کی گلائی، فے کی گلائی، یہ کا شوشہ اور دال کو لائن کے اوپر لکھنا ہے۔ مفید کے بعد ہے پختہ۔ سلانٹ لائن کے ساتھ آپ نے پے لکھنی ہے، اس کے نیچے خے کا ہیڈ بنانا ہے، تے کا شوشہ اور آخر میں مد لگانی ہے۔ پختہ کے بعد ہے مطالعہ۔ میم کی گلائی، سلانٹ لائن، توئیں الف تا، لام کے ساتھ آپ نے آئین لگانی ہے۔ یاد رہے کہ یہ آئین ٹرائنگل کی طرح ہو اور اس کے آگے مد لگا دینی ہے۔ مطالعہ۔ بنیاد۔ بے کا شوشہ نون کا اور سلانٹ لائن کے ساتھ یہ الف یا لکھنا ہے، بنیا، اور آگے دال ساکن لگا دیں گے، بنیاد۔ شعور۔ شین کے 3 ایکول شوشے ہیں اور اس کے آگے ٹرائنگل کے ساتھ آپ نے آئین کو لکھنا ہے، واؤ کی گلائی کریں گے اور رے ساکن لکھیں گے، یہ دونوں لفظ جو ہے لائن کے اوپر رہیں گے۔ چناؤ۔ چے کا ہیڈ بنائیں اور سلانٹ لائن کے ساتھ نون الف نہ لکھیں، واؤ لکھیں گے اور اس کے اوپر حمزہ ڈالیں گے، لفظ بنے گا چناؤ۔ اضافہ۔ اسٹیٹ 1 سے الف لکھیں گے، زواد الف زا لکھیں گے، فے کی گلائی اور اینڈ پر مد لگائیں گے۔ اضافہ کے بعد ہے عادت۔ سی کی گلائی کرتے ہوئے آئین الف آ لکھیں گے اور دال تے دت لکھیں گے، عادت۔ سکون۔ سین کے 3 شوشے، اس کے ساتھ کاف و کو لگا دینا ہے، اسٹیٹ 1 کے ساتھ نون کی گلائی کو لائن سے نیچے اتار دینا ہے۔ سکون کے بعد ہے کومو۔ 2 نقطوں والا کاف ہے، اس کے آگے آپ واؤ کی گلائی کریں گے، میم واؤ مو بھی لکھیں گے اور اسٹیٹ 1 کے ساتھ نون غنہ لکھیں گے۔ کومو کے بعد ہے ضرورت۔ زواد رے زر لکھیں گے، رے لائن سے نیچے اترے گا۔ یاد رہے کہ جب زواد کے ساتھ ہم رے لگاتے ہیں تو کوئی شوشہ نہیں بنائیں گے، واؤ ساکن، رے اور تے ساکن لکھیں گے، ضرورت۔ اگلا لفظ ہے دارالمطالعہ۔ دال الف دا، رے الف را اور لام کو آپ میم کے ساتھ ملائیں گے اور سلانٹ لائن کے ساتھ اسے توئیں الف تا اس کے ساتھ لگا دیں گے، لام ٹرائنگل کے ساتھ آئین اور آخر میں مد لگائیں گے، دارالمطالعہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ مطالعے کی ضرورت اور اہمیت۔ علم بڑی دولت ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ جس گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو وہ گھر نہیں، مرغیوں کا ڈربہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو
چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے والوں کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ مطالعہ علم کی بنیاد ہے۔ ہمیں اچھا انسان بننا ہے تو مطالعے کی عادت پختہ کرنا چاہیے۔ پختہ کا مطلب ہے مضبوط۔ اب یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ علم بہت بڑی دولت ہے، اور جو بھی عقل مند لوگ ہیں وہ ایسے گھر کو جس میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو جانوروں کے گھر سے یا مرغیوں کے ڈربے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو بھی کرنا چاہیے۔ اور اسلام میں علم کا بہت بڑا رتبہ بھی ہے، اس لیے ہمیں اپنی مطالعے کی عادت کو مضبوط کرنا چاہیے، یعنی پختہ بنانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا انسان بنے۔ مطالعے کی ضرورت اور اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ مطالعہ ذہن کو روشنی اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ مطالعہ سے انسان کو نیکی، اخلاق اور شعور کی نعمت ملتی ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب یہ ظاہری بات ہے کہ آج کے دور میں مطالعے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اہمیت ہے، کیونکہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمارے ذہن کو وسعت اور کشادگی ملتی ہے، اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے اخلاقیات بہتر ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے، اور علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف بھی ہے کہ رب زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک دانا کا قول ہے، دانا عقل مند کو کہتے ہیں، مجھے دارالمطالعہ میں کتاب پڑھتے ہوئے موت نصیب ہو۔ دارالمطالعہ کا مطلب ہے لائبریری۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ عقل مند لوگ بھی جانتے تھے کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور دارالمطالعہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں اور انسان اچھی طرح سے مطالعہ کر سکتا ہے، مختلف معلومات لے سکتا ہے۔ اسی لیے ایک دانا نے یہ بھی کہا کہ مجھے لائبریری میں یعنی دارالمطالعہ میں ہی ساری زندگی گزارنا پڑے تو میں گزاروں اور وہیں پر مجھے موت آ جائے، یعنی وہ آخری سانس تک کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر قوموں کی ترقی کے احوال پڑھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ صرف وہی قوم کامیاب ہو سکتی ہے جس کے افراد میں علم حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ جو لوگ مطالعہ سے گریز کرتے ہیں، یعنی پڑھنے سے کنی کتراتے ہیں، انہیں علم کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ کتاب کے مطالعے کے لیے ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قومیں کس طرح سے ترقی کرتی ہیں تو ہمیں ان کے حالات پڑھنے چاہیے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جس کے لوگ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور جو مطالعے سے بھاگتے ہیں انہیں نہ صرف علم کی دولت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ ترقی بھی نہیں کر پاتے۔ اگر ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمیشہ اچھی کتاب کا چناؤ کیا جائے، اور مطالعے کا مقصد صرف اچھی باتیں سیکھنا ہو، یعنی ہمیں مطالعہ کرنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اچھی بات سیکھنی ہے تو اچھی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ نمبر 2، کتاب کا مطالعہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر کیا جائے تاکہ پڑھی ہوئی چیز یاد رہ سکے۔ اب مطالعے کا یہ اصول ہی ہے کہ ہمیں آرام سے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم ہر لفظ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور وہ ہمیں یاد بھی رہ سکے۔ نمبر 3، مطالعے کے لیے یوں تو کوئی وقت مقرر نہیں، لیکن صبح سویرے پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے۔
ظاہری بات ہے کہ جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہمارا ذہن تر و تازہ ہوتا ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے اور ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نمبر 4، کتاب کا مطالعہ اس ارادے سے کیا جائے کہ اس میں بیان کی ہوئی اچھی اچھی باتوں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنا ہے۔ ہدایت یعنی سیدھی راہ، یعنی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس بات کا ارادہ رکھنا چاہیے کہ اچھی باتیں سیکھنی ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں سیدھا راستہ مل سکے۔ نمبر 5، کسی بھی مضمون کو رٹنا ٹھیک نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر پڑھنا اور ضروری باتوں کو کاپی پہ لکھ لینا چاہیے۔ رٹنا کا مطلب ہے دہرانا یا بار بار کہنا، یعنی ہمیں کسی بھی مضمون کو تیز تیز پڑھنا یا بار بار ایک ہی بات کی تکرار کرنا نہیں چاہیے، بلکہ آرام سے ٹھہر کر اور سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور جو بھی ضروری باتیں ہوں انہیں علیحدہ سے کاپی پہ لکھ لینا چاہیے تاکہ ہمارے وہ اہم نکات کا کام دے سکے۔ نمبر 6، مشکل الفاظ کا مطلب الگ لکھنا چاہیے۔ کتاب پر لکھنا غلط کام ہے۔ زبر، زیر اور پیش کی آواز کا لحاظ رکھنا درست تلفظ کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ بات بھی اچھی ایک بات ہے کہ اگر ہم مشکل الفاظ کا مطلب اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں علیحدہ سے انہیں لکھ لینا چاہیے۔ کتاب پر اگر ہم لکھیں گے تو ایک تو کتاب جو ہے نا وہ گندی ہو جائے گی، اور دوسرے یہ ہے کہ ہماری پریکٹس بھی نہیں ہو پائے گی۔ اگر ہم پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے علیحدہ لکھنا چاہیے اور درست تلفظ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، ہر لفظ کو توجہ سے پڑھنے سے اس کی املا ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ ذہن نشین ہو جاتی ہے یعنی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اس لیے ہر لفظ کو شوق سے، توجہ سے اور غور سے پڑھنا چاہیے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے مطالعہ کی ضرورت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ واضح یعنی ظاہر۔ ہمیں چاہیے کہ مطالعے کے دوران ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اس لیے ہمیں اچھا مطالعہ کرنا ہے تو ان سارے نکات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم مطالعے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب باری ہے الفاظ معنی کی۔ پہلا لفظ ہے پختہ۔ پختہ یعنی مضبوط۔ دانا، عقل مند۔ رٹنا، بار بار کہنا یا دہرانا۔ مطالعہ کرنا، پڑھنا۔ ہدایت، سیدھی راہ۔ ذہن نشین کرنا، ذہن میں بٹھانا۔ واضح، کھلا ہوا یا ظاہر۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ اس مشق میں 2 سوال جو ہے وہ 1 ورڈ ہیں۔ بے والا پارٹ دیکھیں آپ۔ مطالعے سے انسان کو کیا نعمت حاصل ہوتی ہے؟ نیکی اور شعور کی۔ اور آخری اس کا ہے پارٹ دیکھیے کہ جس گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو وہ گھر کیسا ہے؟ مرغیوں کا ڈربہ، یعنی جس گھر میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے وہ مرغیوں کا ڈربہ کہلائے گا۔ اب سوال نمبر 1 پر آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے بارے میں فرمایا ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ سوال نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سے متعلق کیا دعا مانگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سوال نمبر 3، کسی عالم کا مطالعے کی اہمیت سے متعلق قول لکھیں۔ اس کا جواب ہے، کسی دانا کا قول ہے، مجھے دارالمطالعہ میں کتاب پڑھتے ہوئے موت نصیب ہو۔ یہ تھے آپ کے سوال جواب۔ بچوں اچھی طرح سے انہیں یاد کرنا ہے، الفاظ معنی بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور 5 دفعہ اپنے سبق کو پڑھنا ہے۔ اللہ حافظ۔